پاک فوج بلوچستان میں پائیدار امن اور ترقی کے لیے بھرپور ساتھ دیتی رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تربت کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو فتنۃ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن اور ترقیاتی پروجیکٹس پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور چیف سیکرٹری کی بھی شرکت۔ فیلڈ مارشل نے کہا، پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ ہے۔ سول و عسکری اداروں کے تعاون کو بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے ضروری قرار دیا۔ فیلڈ مارشل نے جنوبی بلوچستان کی سماجی و معاشی ترقی کے عزم کو دہرایا۔ سید عاصم منیر نے قیام امن کے لیے فوجی جوانوں کے کردار کو بھی سراہا۔ تربت آمد پر کور کمانڈر بلوچستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ 8 جولائی کو 4 ملزمان عمیر اصغر، سجاد، عبید اور شکیل کو گرفتار کیا۔ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی کارروائیاں کی ہیں مختلف ممالک میں، اور ان کی اس میں ملوث ہونا ثابت ہوا ہے۔ را نے ایک علیحدگی پسند تنظیم اس کو بھی استعمال کیا سہولت کاری کے لیے۔ اس کے اوپر مزید تفتیش جاری ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں مزید گرفتاریاں بھی کریں گے۔ کراچی میں بھارتی ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ سیف ہاؤس کا بھی انکشاف۔ ایڈیشنل IG CTD آزاد خان نے دہشت گردی میں را کے ملوث ہونے کے شواہد پیش کر دیے۔ نیوز کانفرنس میں بتایا کہ 18 مئی کو بدین کے علاقے ماتلی میں سماجی شخصیت عبد الرحمان کا قتل ہوا۔ واردات میں ملوث 4 بھارتی ایجنٹس کو 8 جولائی کو گرفتار کیا گیا۔ تفتیش کے دوران ان کے را سے روابط ثابت ہوئے، جس سے نیٹ ورک کا سراغ لگایا۔ ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی سنجے نامی بھارتی ایجنٹ نے کی۔ واردات کا ماسٹر مائنڈ سنجے سنجیو کمار عرف فوجی خلیجی ریاست میں رہائش پذیر ہے۔ سنجے نے شیخ پورہ کے رہائشی سلمان کو ہائر کیا۔ سلمان نے عمیر، سجاد، عبید اور شکیل پر مشتمل ٹارگٹ کلرز گینگ بنایا۔ را نے دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے لیے خطیر رقم فراہم کی۔ فنڈنگ کے لیے رقوم بینک ترسیلات کے ذریعے کی گئی۔ ماتلی میں قتل پر بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے علیحدگی پسند تنظیم کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا۔ کراچی میں دہشت گردوں کے لیے را کا سیف ہاؤس بھی قائم تھا۔ گرفتار ملزمان نے کراچی میں دہشت گردی کے مختلف منصوبوں کا اعتراف کیا۔ تحقیقات جاری، مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ بھارتی اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی کا معاملہ ہر فورم پر اٹھایا جائے گا۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات میں نئی جہد۔ پہلی بار پاکستانی حکام کے لیے ویزے کی شرط ختم۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے باہمی ویزا استثناء کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ سرکاری دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ بنگلہ دیشی حکام اور پاکستانی ہائی کمشنر نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات طے۔ اسحاق ڈار خارجہ امور کے ایڈوائزر توحید حسین سے بھی ملیں گے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت بھی ایجنڈے میں شامل۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کی چٹاگان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کاروباری برادری سے ملاقاتیں۔ پاک بنگلہ دیش جوائنٹ ورکنگ گروپ آن ٹریڈ کے قیام پر اتفاق۔ 9 مئی جناح ہاؤس حملہ کیس میں نامزد علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج منظر علی نے سماعت کی۔ پروسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ ملزم شیر شاہ جائے وقوع پر موجود تھا۔ ویڈیو میں بھی ملزم کی موجودگی پائی گئی۔ ملزم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریکور کرنا ہے۔ ملزم کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے۔ ملزم کو 27 ماہ بعد گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری غیر قانونی ہے۔ اسی عدالت نے تاخیر سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا۔ کیس ڈسچارج کیا جائے۔ علیمہ خان کہتی ہیں، شیر شاہ اور شاہریز کا جرم یہ ہے کہ وہ بانی PTI کے بھانجے ہیں۔ ہم ایسے پریشر میں نہیں آئیں گے۔ شیر شاہ اور شاہریز خان کی گرفتاری شواہد پر کی گئی۔ دونوں ملزمان سانحہ 9 مئی کو PTI کی شرانگیزی میں شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق مفرور مرکزی ملزم شیر شاہ خان جناح ہاؤس پر حملے کے وقت سزا یافتہ مجرم حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا۔ شیر شاہ شرانگیزی کے بعد پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہو گیا۔ ملزم شیر شاہ کو پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست کو گرفتار کیا۔ ملزم شیر شاہ پر 9 مئی حملہ کیس میں پہلے بھی FIR درج ہے۔ مقدمے کے مطابق ملزم شیر شاہ خان 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ پولیس وین کو آگ لگانے میں ملوث۔ استحکام پاکستان کی بات پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی ہے،
تو سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے. نہ کوئی کسی کو بائی پاس کر رہا ہے, نہ کسی کو بائی پاس کرنے کی ضرورت ہے. جو قومی کنسنسس ہے یہ ہم ہمیشہ سے اس کے دائی رہے ہیں. جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاگ سے آگے نہیں بڑھتی. سیاسی ڈائیلاگ اور عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. ملکی مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے. سیاسی ڈائیلاگ میں ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی لاہور میں سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈائیلاگ سے نہیں. سب چیزیں اپنی جگہ پر چلتی رہتی ہیں. قومی مکالمے پر بات ہونی چاہیے. وزیر اعظم نے میثاق استحکام پاکستان کا اعلان کر رکھا ہے. سینٹ الیکشن میں دوسری جماعتوں کی شرکت جمہوری عمل کا حصہ ہے. کیا مریم نواز 9 مئی کے دہشت گردوں کو شیلٹر فراہم کریں؟ مفروروں کو پکڑنا خواہش نہیں, قانون کا تقاضا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں مریم نواز کی حکومت میں تمام ادارے آزاد اور خود مختار ہیں. جس کا دل چاہتا ہے 9 مئی ملزموں کے گناہ مریم نواز کے کھاتے میں ڈالنے لگ جاتا ہے. یہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں جس میں طے کیا جائے کس کو اٹھانا اور کس کو چھوڑنا ہے. مطلوب ملزموں کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. یونیفارم کی توہین کرنے والے مظلومیت اور 4 دیواری کارڈ مت کھیلیں. کور کمانڈر ہاؤس بھی کسی کا گھر ہے, وہاں بھی چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستانیوں کا سر جھکنے نہیں دیا. 3 گھنٹے میں بتایا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب. کہا دنیا نے دیکھا کہ پوری قوم مارکہ حق میں ایک پیج پر تھی. قوموں کی ترقی کی ضمانت ہے کہ لوگ ایک پیج پر ہوں. مسالک سے بالاتر ہو کر ملک میں مذہبی ہم آہنگی ہونی چاہیے. ہمیں مظلوم فلسطینیوں اور عراق کی طرح نہ سمجھا جائے. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. سابق اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچڑ کی نااہلی کے خلاف درخواست مسترد. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی. جسٹس خالد اسحاق نے 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا. فیصلے کے مطابق درخواست گزار سزا یافتہ اور اشتہاری ہے. درخواست گزار جب تک گرفتاری نہیں دیتا درخواست کی پذیرائی نہیں کی جا سکتی. پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا جائے. ہمارے ساتھ بہت سے مسائل ہیں. ہمارے ساتھ روڈ کا نظام, بجلی کا نظام, سارا نظام جو ہے اس کے ساتھ درہم برہم ہو گیا ہے اس حادثے کی وجہ سے. گلی سب کچھ بند ہے, دیواریں گرے ہوئے اور ملبے کے نیچے جو جانور مرے ہوئے, بو آتا ہے ہر جگہ سے. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب سے تباہی کی داستان ثوابی کے دلواڑی گروپ کلاؤڈ برسٹ کے متاثرین مشکلات کا شکار. امدادی سرگرمیاں جاری. ملبہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہٹانے میں مشکلات درپیش. متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ پینے کا پانی, بجلی اور رابطوں کی سہولیات دستیاب نہیں. تعفن سے وبائی امراض کا خدشہ ہے. گلگت کی وادی شگر میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی. انفراسٹرکچر, پل اور سینکڑوں گھر متاثر. متاثرین اب بھی امداد کے منتظر. ضلع شگر میں کئی گاؤں کھنڈرات میں تبدیل. زرعی زمینیں اور فصلیں برباد. شانگلہ کے دور افتادہ علاقے کھوڑ بانڈا کا پورا گاؤں سیلاب کی نظر. امدادی سرگرمیاں تاحال شروع نہ ہو سکی. لوگوں کی سال بھر کی جمع پونجیاں یہاں پر جمع کیا ہوا تھا. گندم ہو, جو ہو, ان سب کو تھریشر لگانے کے لیے جمع کیا ہوا تھا. دیکھتے دیکھتے لوگوں کے سامنے ہی اس سیلابی ریلے نے تباہی مچایا ہے. پورا گاؤں پورا سیلاب کی زد میں ہے اس وقت. کوئی بھی گھر سیف نہیں ہے. کھیتوں کو تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ جو کھڑی فصلیں نا سب سارے بہا کے لے گئے. جو بھی ہے ان کے پانی کے مسئلے. خیبر پختونخوا میں سیلاب سے انفراسٹرکچر کے نقصانات کی رپورٹ جاری. سیلاب سے 331 سڑکوں کو مختلف مقامات پر نقصان پہنچا. 57 سڑکیں اب تک بند ہیں. 229 سڑکیں جزوی اور 50 سڑکیں مکمل بحال. سڑکوں کی بحالی پر لاگت کا تخمینہ 9 ارب 45 کروڑ روپے لگایا گیا ہے. محکمہ مواصلات کی رپورٹ کے مطابق 9 پل تاحال ٹریفک کے لیے بند. ان پلوں کی مرمت اور بحالی پر 1 ارب 12 کروڑ روپے لاگت آئے گی. سوات میں 43 کلومیٹر پر مشتمل سڑکیں سیلاب میں بہہ گئیں. سوات میں 3 سڑکیں مکمل, 75 جزوی طور پر ٹریفک کے لیے بحال اور 2 سڑکیں تاحال بند ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں سے اربن فلڈنگ ہوئی.
تمام ادارے اور پاک فوج مل کر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر NDM میں ریسکیو کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے سڑکوں کی بحالی کے لیے علیم خان کو گلگت بلتستان بھیجا۔ سوات، بنیر اور سوابی کے متعدد فیڈرز پر بجلی بحال، دیگر متاثرہ علاقوں میں بجلی بحالی کے لیے کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے مکمل بحال ہو چکی، رابطہ سڑکوں کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی، تالیداس کے مکین خیمہ بستی میں منتقل۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا متاثرہ علاقے کا دورہ، سیلاب زدگان سے ملاقاتیں۔ وزیر اعلیٰ نے امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ پانی، بجلی اور رابطہ سڑکوں کی ہنگامی بنیادوں پر بحالی کا حکم۔ ترجمان GB حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں انسانی جانوں کو بچانے کا ذریعہ بننے والے چرواہے کو نقد انعام دیا جائے گا۔ ان کے اعزاز میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں تقریب رکھی جائے گی۔ بہترین ریسکیو نوجوان کو بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ متاثرین کے لیے مستقل بنیادوں پر متبادل ولیج قائم کیا جائے گا۔ ملک میں آج سے 30 اگست تک تیز بارشوں اور سیلاب کا الرٹ۔ NDMA کے مطابق اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں موسلا دھار بارشیں متوقع۔ مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، جہلم، میاں والی، خوشاب، سرگودا، سیالکوٹ، گجرات، حافظ آباد میں بادل برسیں گے۔ لاہور، قصور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور ملتان میں برسات ہوگی۔ ڈیرہ غازی خان، بکھر، لیا، بہاولپور اور رحیم یار خان میں بارشوں کی پیشگوئی۔ پشاور، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، مانسہرہ، بٹگرام میں بارش کی پیشگوئی۔ ایبٹ آباد، مالاکنڈ، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، ٹانک، بنو اور لکی مروت میں بارشوں کا امکان۔ گلگت، سکردو، ہنزا، غزر، دیامر، استور، گانچے اور شگر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ سندھ اور بلوچستان میں 27 سے 30 اگست کے دوران بارشوں کا امکان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، سرجانی، لسپیلا، اسکیم 330، یونیورسٹی روڈ پر رمجھم۔ ناظم آباد، نیو کراچی اور بفر زون میں بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں بارشوں کا نیا سلسلہ 27 اگست کو داخل ہوگا۔ گجرانوالہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ تلاگنگ میں بارش سے سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار۔ پانی کا بہاؤ 5 لاکھ کیوسک سے بڑھ گیا۔ دریا کے اطراف کچے کے متعدد دیہات زیر آب، فصلیں تباہ۔ دریائے سندھ میں گھوٹکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ بسنتر نالہ اور پلکو میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ پنجاب حکومت نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے۔ DGPDM کا کہنا ہے کہ دریاؤں کے پاٹ میں موجود شہری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ پاکستان کی جغرافیائی جو کنڈیشن ہے وہ اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش ریجنز ہیں، وہ اپنے اندر جو ہے وہ بادلوں کو وہ بلاک کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بارش کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے اور کلاؤڈ برسٹ جیسے ایونٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ پانی کے رستے ہیں، پانی کو نیچرل ویز ہیں، وہ چاہے پہاڑی علاقہ ہے چاہے میدانی علاقہ ہے، وہاں پہ جو نیچرل ویز ہیں ان کو نہیں ہم نے روکنا، ان کے اوپر کسی قسم کی کنسٹرکشن نہیں کرنی۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ممالک میں شامل۔ ماہرین نے مستقبل میں مزید کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ارلی وارننگ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے دور افتادہ علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ یا دیگر موسمیاتی تبدیلیوں کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل۔ سیلاب کے خطرات کو کم کرنے میں مددگار جنگلات کے پاکستانی خود دشمن بن گئے۔ ایبٹ آباد میں ٹمبر مافیا کی جانب سے جنگلات میں درختوں کی بے درے کٹائی جاری۔ کراچی کے ساحل کے محافظ مینگروز کے جنگلات کی تعداد بھی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ دنیا کا 5واں بڑا انڈس ڈیلٹا فوری توجہ کا طلبگار۔ آبی وسائل کی کمی بھی سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ قرار۔ جاری مانسون کے دوران 1 جولائی سے 20 اگست تک کوٹری کے مقام سے بحیرہ عرب میں 9.04 ملین ایکڑ فٹ پانی خارج ہو چکا۔ مزید 4 سے 5 ملین ایکڑ فٹ پانی کے اخراج کا امکان۔ ماہرین نے نئے آبی ذخائر کی تعمیر ناگزیر قرار دے دی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کرک گیس پروجیکٹ کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس تحقیقاتی کمیٹی کے چیئرمین نامزد، پروجیکٹ میں 7 ارب روپے کرپشن کی رپورٹ طلب۔ وزیر زراعت خیبر پختونخوا سجاد بار کورال کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹیرین گیس پروجیکٹ تحقیقات اور قومی ترقی کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ انکوائری شروع ہونے سے پہلے ہی انکوائری کمیٹی کے سربراہ کشمیر خان کا تبادلہ۔ گیس پروجیکٹ میں مبینہ طور پر MNA شاہد خٹک کے خلاف کرپشن کی شکایات ہیں۔ ڈیجیٹل سرمایہ کاری سستی، برق رفتار اور شفاف ہے۔ پاکستان میں 10 سے 15% لوگ ڈیجیٹل کاروبار سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا مستقبل میں ڈیجیٹل اثاثوں کا رجحان بڑھے گا۔ دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان کا بینکنگ نظام پیچیدہ ہے۔ معاشی اصلاحات سے ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ تاجروں اور سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ پرائیویٹ شعبے نے ملک کو لیڈ کرنا ہے۔ پنجاب کے شہروں کو فیوچر سٹی تصور پر تعمیر و ترقی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جاپان میں ورلڈ ایکسپو 2025 کا دورہ۔ اوساکا ایکسپو میں بہتر زندگی کے لیے مستقبل کے معاشرے کی تشکیل کا عنوان منتخب کرنے کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پاکستانی پیویلین کا بھی دورہ۔ مریم نواز نے پاکستانی اور غیر ملکی شرکاء سے معلومات بھی لیں۔ نمائش میں 150 کمپنیوں نے سٹالز لگائے۔ ایکسپو میں واٹر اینڈ لائٹ شو کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ توڑ کاروباری ہفتہ، 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 1,51,000 کا تاریخی سنگ میل عبور کیا۔ 3 ارب 95 کروڑ حصص کے سودے 224 ارب روپے میں طے پائے۔ سرمایہ کاروں نے بھی 266 ارب روپے کا بڑا منافع کمایا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 17,735 ارب روپے پر پہنچ گئی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 1 کروڑ 40 لاکھ ڈالر نکال لیے۔ غیر ملکی انویسٹرز نے 6 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کے حصص خریدے۔ 8 کروڑ 21 لاکھ ڈالر کے شیئر فروخت کیے۔ صرف 30 روپے کا تنازع، پھل فروش کے ہاتھوں شہری قاتل۔ پھل فروش نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 2 بھائیوں پر بدترین تشدد کیا، ایک دم توڑ گیا، دوسرا شدید زخمی۔ رائیونڈ میں پھلوں کے ریٹ پر معمولی تلقلامی جھگڑے میں بدل گئی۔ ملزمان اویس اور تیمور نے ڈنڈوں سے واجد اور ارشد پر بدترین تشدد کیا، جس سے واجد کی موت ہو گئی۔ زخمی ارشد اسپتال میں زیر علاج۔ مقتول واجد کے والد نے اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی۔